عیسائی عالم خلیفہ وقت کے دربار میں آیا اور کرنے لگا اپنے علماء کو جمع کر. اور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ خلیفۃ المسلمین جو بھی رہا ہو, اب میں نے تو ابھی کہا نا کہ ممبر پر نام لینے سے کیا فائدہ, اس کی جگہ اور ہے بھائی, اس کی جگہ تو اور ہے. اچھا بھائی, تو خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ بھائی علماء کو بلاؤ, درباری علماء. اچھا, میں بہت بار بار کہہ چکا ہوں کہ علماء کی کل دو ہی قسمیں ہیں, علماء کی دو ہی قسمیں ہیں. ایک وہ جو دربار میں پہنچ کر روٹیاں توڑ رہے ہیں, اور دوسرے وہ جو دربار میں پہنچنے کی تمنا میں مرے جا رہے ہیں. بھائی دو ہی قسمیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ دونوں آ گئے, جو دربار میں روٹیاں توڑ رہے تھے وہ بھی آ گئے, اور جو تمنا میں مر رہے تھے وہ بھی کہ بادشاہ نے ہمیں یاد کیا, وہ بھی آگے بیٹھ گئے. بھائی جب آگے بیٹھ گئے تو کہا بھائی یہ عیسائی عالم آیا ہے اور یہ تمہارے پاس ایک سوال لے کے آیا ہے, ابھی سوال نہیں معلوم کہ کیا ہے, تو اب میری یہ خواہش ہے کہ سوال سنا جائے اور تم لوگ اس کا جواب دو. ان کا حاضر ہے, اسے کہا بول. وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا علماء سے کہ یہ قرآن میں آیت ہے, والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. کچھ محکم ہے کچھ متشابہ کا ہے آیت ہے. ابھی علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت نہیں ہے. ابھی اتنی ترقی نہیں کی علماء نے, آیتوں کو مانتے ہیں, صرف تفسیر میں ذرا سا ٹویسٹ کر دیتے ہیں. سنو, آرام سے سنو, آج بہت زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا اور بہت ہلکی پھلکی بات کروں گا, اس لیے کہ موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے. وہ یہ الہی تو سمجھ میں آ جائے. کہا کہ ہاں آیت تو ہے, محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے. اس نے سورہ ہود کی آیت پڑھ دی, الف لام را کتاب احکمت آیاتہ, پوری کتاب محکم ہے. کہا آیت ہے, کہاں ہے. ایک نے دوسرے کو دیکھا, ذہن میں سوال تو آ گیا. اس نے پھر تیسری آیت پڑھی, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا, پوری کتاب متشابہ. کہا آیت ہے قرآن میں, کہا کہ ہاں ہے. کہا کہ بھائی کہتے ہو کہ لو کان من عند غیر اللہ ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہو تو اس میں اختلاف کثیر پایا جائے. بھائی اللہ کی کتاب تم کہتے ہو, اس میں اختلاف تو ہے, کہیں کہتا ہے محکم ہے, کہیں کہتا ہے متشابہ ہے, کہیں کہتا ہے دونوں ہیں. اختلاف تو ہے, جواب دو. خلیفہ نے کہا جواب دو. خلیفہ نے کہا بھائی جواب دو. انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین یہ سوال تو پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آیا ہے, تو ہمیں پہلی مرتبہ ہم نے سنا یہ سوال, تو ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت تو ملے کہ ہم مشورہ کریں, شورا کریں, بیٹھ کے اجماع کر لیں, کچھ کر لیں اور پھر کوئی فیصلہ کل دیں گے. ٹھیک ہے, جاؤ, 24 گھنٹے کی مہلت. 24 گھنٹے کے بعد جب آئے, کہا جواب لائے. ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بوڑھا عالم, سینئر تجربہ کار, گھاٹ اٹھ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا خلیفۃ المسلمین ہمارا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے جوانوں کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے, اس کی گردن کاٹ دی جائے. یہ جواب, یہ مسلمان جوانوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے, اس کی گردن کاٹ دی جائے. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا عیسائی عالم, کا کاٹ دو گردن. لیکن اتنا طے ہو گیا کہ تمہاری کتاب قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. بادشاہ پریشان ہو گیا, بادشاہ گھبرا گیا. بادشاہ کے وزیر نے کان میں کہا کہ ان علماء کی طرف مت جا. کیوں گھبراتا ہے؟ ابھی خون محمد کا ایک وارث. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. محمد کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے, اسے بولا اور کہہ کے وہ جواب دے. وہ کہتا ہے نا بار بار کہ میں ہوں علوم آل محمد کا وارث, اسے بولا اور کہہ کے جواب دے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ فرزند رسول آپ کے جد کے دین پر ایک وقت آ گیا ہے, اور اگر آپ نے مدد نہ کی تو پھر دین کو بڑا خطرہ ہے, بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے.
بس اس خط کا پڑھنا تھا کہ آپ اٹھے اور آئے. مدینے سے بغداد آنا آسان نہیں تھا. آئے, دربار سجا. اچھا یہ نہیں پوچھنے کہ سوال کیا ہے, یہ نہیں پوچھنے کہ سوال کیا ہے. دربار سجا, علماء آ کے بیٹھے, خلیفۃ المسلمین بیٹھا, عیسائی بیٹھا, اور اب امام تشریف لائے. پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہوا, اب بیٹھ گئے. اب عیسائی کو بھی نہیں معلوم یہ ہے کون, یہ آنے والا ہے کون, اسے نہیں معلوم. کہا فرزند رسول یہ شخص ایک سوال کرنا چاہتا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں. کہا میں حاضر ہوں, پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے, پوچھ. اس نے اٹھ کے کہا کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ تصدیق کیجئے یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا پڑھ. امام نے کہا پڑھ. اس نے کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. دو قسمیں ہیں آیتوں کی, محکم اور متشابہ. یقین, کہا یقین میرے اللہ کا کلام ہے, یہ میرے اللہ کا کلام ہے, یقین. اس نے کہا دوسری پڑھوں, کہا پڑھ. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. پوری کتاب محکم ہے. کہا یقین, کہا میرے اللہ کا کلام ہے, یقین. اسے کہتے ہیں جعفر صادق. آواز بلند صلوات. بھائی آرام سے سنو, موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے. اسے کہتے ہیں جعفر صادق. کہاں محکم بھی ہے, متشابہ بھی ہے, مجھے یقین یہ میرے اللہ کا کلام ہے. دوسری آیت پوری کتاب محکم ہے, میرے اللہ کا کلام ہے, مجھے یقین. اس نے کہا تیسری پڑھوں, کا پڑھ. اس نے تیسری پڑھی ہو الذی اللہ ہو. آیت تو تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. سورہ زمر اللہ ہو نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ. پوری کتاب متشابہ. کہا آپ کو یقین, ہاں یقین میرے اللہ کا کلام ہے. کہا اختلاف نہیں ہے, کہا احمق ہے, احمق ہے, بڑے جلال میں کہا تو احمق ہے. کہا آپ ہیں کون بھائی, اختلاف تو سامنے کا نہ ہے. یہ تین قسمیں آدمیوں کی ہیں, یہ تین قسمیں آدمیوں کی ہیں. جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے پوری کتاب متشابہ. جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے پوری کتاب متشابہ. جو قرآن کو مانتے ہیں ان کے لیے کچھ محکم کچھ متشابہ, اور جو وارثان قرآن ہیں ان کے لیے پوری محکم ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ آدمیوں کی قسمیں ہیں. پھر سننا, جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے پوری کتاب متشابہ. جو مانتے ہیں قرآن کو, جن کا ایمان ہے قرآن پر, ان کے لیے کچھ محکم کچھ متشابہ. اور جو قرآن کے وارث ہیں ان کے لیے پوری کتاب محکم ہے. جھنجلا گیا, کہنے لگا کہ ضرورت کیا تھی کہ قیامت تک رہنے والی کتاب میں متشابہ آیتیں رکھی جائیں. مسکرا کے فرمایا کہ اللہ نے قیامت تک رہنے والی کتاب میں متشابہ آیتیں اس لیے رکھی کہ قیامت تک دنیا کو آل محمد کی ضرورت محسوس ہوتی رہے. نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات.
اب فکر اس مرحلے سے آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. آیا تھا عالم اسلام کو گمراہ کرنے کے لیے، اب اس کے بعد جواب نہیں ہے. اب اس عیسائی عالم کے پاس جواب نہیں ہے. کہا بول، گھبرایا ہوا ہے نا، بول. جب 2 مرتبہ کہا نا، خلیفہ بھی اب خوش ہو گیا. اب علماء کی رگوں میں بھی خون دوڑنے لگا. بول، اب سب کہہ رہے ہیں بول. تو ایک مرتبہ اس نے سر اٹھایا عیسائی عالم نے، اور خدا کی قسم ایسا بولا کہ پھر کوئی جواب نہ دے سکا. اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان ھذا خلیفۃ اللہ.